غیر مسلم کو ہم کیا پیغام دیتے ہیں؟ کمنٹس میں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ ایک عالم دین کو عالم دین نہ آپ سمجھیں، ایک طالب علم ہی سمجھ لیں۔ حقوق العباد نہیں معاف ہونے، حقوق اللہ معاف، وہ بھی آپ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، حقوق العباد کیسے معاف ہوں گے؟ تو آپ کو کس نے اجازت دی آپ کسی کے خلاف اس طرح زبان درازی کریں، اپنے ہاتھ کو ایسے چلائیں؟ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ اللہ نے آپ کو زبان کی قوت گویائی اس وجہ سے نہیں دی کہ آپ کی زبان سے کوئی پڑوسی محفوظ نہ ہو، آپ کی زبان سے نہ کوئی طالب علم محفوظ ہو، آپ کی زبان سے کوئی اچھا عالم محفوظ نہ ہو، آپ کی زبان سے کوئی محلے دار محفوظ نہ ہو۔ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایک چھٹانک، آدھی چھٹانک کا ہمارا دل ہے، اور اس دل کے اندر ہم کروڑوں ٹنوں منوں کے حساب سے بغض لیے پھرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو دین اس واسطے نہیں دیا کہ آپ اس دین کو غلط استعمال کریں۔ اللہ نے آپ کو پیسہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ آپ اس پیسے کے بل بوتے پہ لوگوں کی عزتوں کی دجیاں اڑا دیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایم ایس ٹیم کا، آپ آئے اور آپ نے مجھے اس لائق سمجھا تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ معاشرے میں اصل خرابیوں کی جڑ کیا ہے۔ محمود بھائی، آج کا ہمارا جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے، میں اپنے مستمعین کو، ناظرین کو یہی پیغام دوں گا کہ اللہ کے بندو، ہم نے جتنا دین پڑھا ہے، جتنا قرآن پڑھا ہے، پڑھا کے جس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ معاشرے میں برائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھتے جیسے ہمیں پڑھنا چاہیے تھا، حدیث سے ہماری دوری ہے، نماز سے دوری ہے، اخلاق کی تو ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے وہ حدیث ایک سنی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد کے کونے میں آ کے ایک بدو آدمی نے پیشاب کر دیا، فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پیار محبت کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور بلا کے فرمایا کہ آپ پانی کا ایک ڈول بھر کے لے کے آئیں، یہاں کو، اس جگہ کو اچھی طرح آپ صاف کر دیں، تو یہ آپ کا کفارہ ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخلاق کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ ہماری زبان، لچر زبانی کی وجہ سے ہمارے اپنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خرابی کی سب سے مین اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق درست نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو دین اس واسطے نہیں دیا کہ آپ اس دین کو غلط استعمال کریں۔ اللہ نے آپ کو پیسہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ آپ اس پیسے کے بل بوتے پہ لوگوں کی عزتوں کی دجیاں اڑا دیں۔ اللہ نے آپ کو زبان کی قوت گویائی اس وجہ سے نہیں دی کہ آپ کی زبان سے کوئی پڑوسی محفوظ نہ ہو، آپ کی زبان سے نہ کوئی طالب علم محفوظ ہو، آپ کی زبان سے کوئی اچھا عالم محفوظ نہ ہو، آپ کی زبان سے کوئی محلے دار محفوظ نہ ہو۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، گاڑی دی ہے، مکان دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اور یہ سمجھیں کہ آپ کی زبان سے، ہاتھ سے کوئی بندہ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری معاشرے کے بگڑنے کی وجہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے محمود بھائی کہ ہمارے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایک چھٹانک، آدھی چھٹانک کا ہمارا دل ہے، اور اس دل کے اندر ہم کروڑوں ٹنوں منوں کے حساب سے بغض لیے پھرتے ہیں۔ کیسے ہمارا سینہ جو ہے وہ بغض سے بڑا ہے، اور حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ایسی بیماریاں رائج ہوتی جا رہی ہیں۔ سر سب دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی اچھی ہے، کسی کے پاس کوئی گاڑی لے لیتا ہے، کوئی ایسی چیز جس سے اگلا بندہ جو ہے متاثر ہو کے وہ حسد کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ کیا دیکھیں محمود بھائی، اصل میں وجہ یہی ہے کہ انہوں نے صحیح طرح دین کو پڑھا نہیں جیسے پڑھنا چاہیے تھا۔ مطالعہ تو انہوں نے ضرور کیا ہوگا، لیکن اس وجہ سے، اس انداز سے نہیں پڑھا جس انداز سے پڑھنا تھا۔ اللہ کے آپ عالم دین ہیں، معذرت کے ساتھ آپ عالم دین ہیں، آپ نے یہ چیز نوٹ نہیں کی اکثر طالب علم بھی جب آپ پڑھائی کی لائن میں تھے تو آپ سے بھی حسد کرتے ہوں گے، اور اب بھی کرتے ہوں گے، مختلف علماء کرام بھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت اچھی طرح انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں، بعض لوگ جیلس ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ کڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو عزت کیوں ملی ہے، اس کو پیسہ کیوں ملا ہے، اس کی قوت گویائی اتنی کیوں ہے، اس کے فالور اتنے کیوں ہیں، لائکر اتنے کیوں ہیں۔ اس کی بین وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے قدموں کے اوپر کلہاڑی مار رہے ہیں، اور وہ جیلس پن ان کے اندر جس وقت آ جاتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں، اس وقت کم و بیش میری عمر جو ہے وہ 27 سال کے لگ بھگ میری عمر ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ حاسدین جس وقت ہم خطابت کے میدان میں آئے یا ہم ستیانہ منگلہ سے فارغ ہو کے آئے، جہاں پہ تھے وہ وہیں پہ کھڑے ہیں، اور جو جن کے سینے فراخ ہوتے ہیں ان کے اندر فراخ دلی ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے، بلکہ عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بل اللہ العزت جمیع، اللہ کے لیے ساری کی ساری عزت میری اللہ کی ہے۔
اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھا پہننے کے لیے دیا ہے، کھانے کے لیے دیا ہے، آپ کا کوئی بھائی ہے وہ اسٹیج پہ چڑھ کے اچھا بیان کر دیتا ہے، آپ کا کوئی بھائی ہے وہ اچھی اس کے پاس گاڑی ہے، اچھا پیسہ روپیہ ہے، تو آپ شکر کریں اللہ کا۔ ناظرین، معاشرے میں خرابیوں کی وجہ ہم جان رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ مولانا وقاص شیرازی صاحب سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ جو حسد کرنے والے ہیں ان کو اہم پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میرا ان حاسدین کے تک یہی پیغام ہے کہ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ کیا ہے کہ حاسد بندہ دنیا میں کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ جو حاسد بندہ ہے اس کی قبر بھی کالی ہے، دنیا بھی کالی ہے، قیامت والے دن ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ آج جیتے جی اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اسی کے اندر خیر ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، مولانا وقاص شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ، اور اس دور میں جب آپ کسی کو اگر آپ نہیں سننا پسند کرتے تو اس کے نیچے سوشل میڈیا کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی آپ کی بات سے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس کے پاس اچھا موبائل ہے اس کی اگر پوسٹ جو ہے وہ زیادہ وائرل ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف غلط لوگ کمنٹ کرتے ہیں، غلط قسم کی چیزیں بھیجتے ہیں۔ ان کی خرابی کی جڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے ہوتے اپنے کسی بھائی کو اونچے والے درجے پہ۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ان کو عزت ملتی ہے، اور وہیں وہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ 10 سال پہلے تھے، آج بھی وہ ادھر ہی کھڑے ہیں۔ ناظرین، میں تو کہوں گا غیر مسلم کو ہم کیا پیغام دینے جا رہے ہیں، غیر مسلم کو ہم کیا پیغام دیتے ہیں؟ ایک عالم دین ہے، مسلمان وہ بھی ہے، مسلمان ہم بھی ہیں، ہم کمنٹس دیتے ہیں، کمنٹس میں گندی گالیاں دیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ ایک عالم دین کو عالم دین نہ آپ سمجھیں، ایک طالب علم ہی سمجھ لیں۔ حقوق العباد نہیں معاف ہونے، حقوق اللہ معاف، وہ بھی آپ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، حقوق العباد کیسے معاف ہوں گے؟ تو آپ کو کس نے اجازت دی آپ کسی کے خلاف اس طرح زبان درازی کریں، آپ نے ہاتھ کو ایسے چلائیں؟ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔